إلى معاوية بن أبي سفيان. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کا دوسرا ٹیزر بھی ریلیز کر دیا گیا ہے. آج صبح یہ MBC کے آفیشیل چینلز پر ریلیز کیا گیا ہے. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور کمنٹ باکس میں بھی میں اس کو پن کر دوں گا، وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس سیریز پر اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ یہ اعتراضات کیوں کر رہے ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی زیادہ غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اور کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو انہوں نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ سیریز بہت ہی زیادہ اچھی ہونے والی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے کریکٹرز ایسے ہیں جو کہ عمر سیریز سے لیے گئے ہیں. البتہ ان کو بدل دیا گیا ہے. جیسے سیدنا عثمان کا کردار اب کوئی اور نبھا رہا ہے، اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فلمایا گیا ہے اس سیریز میں، لیکن ان کا کردار بھی اس بار کوئی اور نبھائے گا. عمر سیریز کے اندر جو امام علی علیہ السلام کا کردار جس نے نبھایا تھا وہ اس سیریز میں ابھی کنفرم نہیں ہوں. جیسے ہی اس کا پہلا ایپیسوڈ آئے گا تب میں دیکھ کر آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس کا ریویو دوں گا، اس میں آپ کو بتا دوں گا. جہاں تک مجھے لگ رہا ہے انہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بھائی جو کہ ستیلے بھائی تھے، یزید بن ابی سفیان، وہ کردار انہیں دیا گیا ہے. جیسے ہی میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کے ریلیٹڈ پوسٹ کرنا شروع کیا تو کچھ لوگ وہاں پر آ کر ایسی باتیں کر رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ان پر معاذ اللہ لعن طعن کر رہے تھے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے. چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، وہ صحابی ہیں، اس لیے صحابہ پر لعن طعن نہیں کیا جا سکتا. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے. غلطی سب سے ہوتی ہے، صحابہ بھی انسان ہی تھے. دیکھیں جو کچھ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان کو صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس بات کو لے کر ان پر لعن طعن کرنا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہے. مولا علی نے کبھی اپنے مخالفین پر لعنت نہیں کی، تو پھر آج کے جو لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مولا علی کے شیعہ ہیں، تو وہ کیسے صحابہ پر لعنت کر سکتے ہیں؟ میں مان ہی نہیں سکتا کہ امام علی علیہ السلام کے شیعہ صحابہ پر لعنت کرے. ان لوگوں کا امام علی علیہ السلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ان کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ امام علی کو تو مانتے ہیں لیکن امام علی کی نہیں مانتے. کوئی ایک ایسی روایت مجھے لا کر دکھا دو کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے صحابہ پر لعنت کرنے کا کہا ہو یا اپنے مخالفین پر ہی لعنت کرنے کا کہا ہو. ایسا کہیں آپ کو نہیں ملے گا. کچھ لوگ یزید پلید کی وجہ سے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. اگر یہی وجہ ہے تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بیٹا بھی تو عمر بن سعد جو ہے وہ غلط نکل آیا تھا. تو کیا اس کی وجہ سے سعد ابن ابی وقاص پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے. تو پھر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پلیت نکل آیا ہے تو اس کی بنا پر ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. میں یہاں پر کسی کی وکالت کے لیے نہیں آیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے. لڑائی جھگڑے بہت سارے ہو چکے ہیں، اختلاف ابھی بھی ہے تو اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اختلاف میں اس قدر آگے بڑھ جانا کہ صحابہ پر لعن طعن شروع کر دینا، یہ معاذ اللہ بہت ہی زیادہ خطرناک عمل ہے. عمر سیریز نے لوگوں کو جوڑنے میں اور قریب لانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سیریز بھی لوگوں کو مزید قریب کرے گی اور آپس کی دوریوں اور رنجشوں کو دور کرے گی. اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سیریز دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے، جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ نہ دیکھے. زبردستی کوئی نہیں ہے کسی کے ساتھ. جیسے ہی اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ آئے گا میں انشاءاللہ اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. رہی بات اس کے دوسرے ٹیزر کی تو وہ ابھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہو، لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور میں کمنٹ میں بھی پن کر دوں گا.